Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is tissue. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیشوز کسے کہتے ہیں، یعنی بافتیں کسے کہتے ہیں۔ ٹیشوز کو اردو میں بافت کہتے ہیں۔ پریویس لیسن میں پچھلے کلاس میں ہم نے ڈفرینس بٹوین پلانٹ اینڈ اینیمل سیل، اس کے علاوہ یونی سیلولر اینڈ ملٹی سیلولر آرگینزم یہ پڑھے تھے کہ پلانٹ اور اینیمل سیل کے درمیان فرق کیا ہے اور ملٹی سیلولر اور یونی سیلولر آرگینزم کسے کہتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے ٹیشوز یعنی بافتیں۔ تو اس سے پہلے ہم نے سیل، پلانٹ سیل اور اینیمل سیلز اور سیل کے جو آرگنیلیز ہے وہ پڑھ لیے۔ سیل کے ڈیفینیشن کے مطابق سیل کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اٹ از دا بیسک اسٹرکچرل اینڈ فنکشنل یونٹ آف این آرگینزم اور آل آرگینزم، کہ سیل یہ سارے جانداروں کی پہلی اور ساختی بنیادی اکائی کو کہتے ہیں۔ تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ سیل کس طرح وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور مختلف فنکشنز سر انجام دینے میں مدد دیتے ہیں، جس طرح ہم موومنٹ کرتے ہیں، حرکت کرتے ہیں، خوراک کو ڈائجسٹ کرتے ہیں، یا مختلف قسم کے میٹیریلز وہ ہمارے جسم میں ٹرانسپورٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہوتے، یہ سیل کس طرح کام کرتے ہیں۔ تو ملٹی سیلولر آرگینزم میں، کثیر خلوی جاندار میں، سیل یہ ایک گروپ میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک خاص قسم کا کام سر انجام دیتا ہے، تو اس کو ٹیشو کہتے ہیں۔ تو اس ٹیشوز کے ذریعے یہ سیلز اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں جس کو ٹیشوز کہتے ہیں، اور پھر اس ٹیشوز کے ذریعے مختلف کام یہ سیل سر انجام دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ساتھ بلڈ ہے، جو ہم نے پڑھا ہے کہ بلڈ یہ ایک ٹیشو ہے۔ بلڈ یہ ایک ٹیشو ہے جو مختلف سیل سے بنی ہوتی ہے، جس میں ریڈ بلڈ سیل، وائٹ بلڈ سیل، پلیٹلیٹس یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور یہ ایک خاص کام سر انجام دیتا ہے، اور اس کا کام یہ ہے کہ آکسیجن اور میٹیریلز کو وہ جسم کے سارے حصوں تک پہنچاتی ہے۔ تو ٹیشو کسے کہتے ہیں؟ تو a group of cell that perform a specific function is called tissue، کہ سیل یعنی خلیوں کا وہ گروہ جو ایک خاص کام سر انجام دیتا ہو تو اس کو ٹیشو کہتے ہیں۔ ٹیشو کے خلیوں کا وہ گروپ جو ایک خاص کام سر انجام دیتا ہو تو اس کو ٹیشوز کہتے ہیں، یعنی بافتیں کہتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سیلز یہ کس طرح مختلف ڈیفرنٹ کاموں میں، ڈیفرنٹ فنکشن میں مدد دیتے ہیں۔ تو یہ گروپ کی شکل میں مدد دیتے ہیں، فنکشنز کرتے ہیں، اس گروپ کو ٹیشوز کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کو بتایا کہ بلڈ ہے، تو بلڈ یہ ایک ٹیشو ہے جس کا کام یہ ہے کہ وہ آکسیجن کو اور مختلف قسم کے نیوٹرینٹس کو وہ جسم کے سارے حصوں تک پہنچاتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف آرگینزم میں مختلف قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں جو ڈیفرنٹ فنکشنز وہ سر انجام دیتے ہیں، جو مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں ہم پہلا پڑھیں گے پلانٹ ٹیشو۔ پلانٹ ٹیشو یعنی پودوں کی بافتیں۔ تو پودے یعنی پلانٹس یہ آرگینزم ہے جس میں مختلف قسم کے ٹیشوز ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے کام سر انجام دیتے ہیں۔ تو پلانٹ ٹیشوز، اس میں مختلف ٹیشوز موجود ہوتے ہیں۔ اس میں پہلا ٹیشو ہے ایپیڈرمل ٹیشو۔ وٹ از ایپیڈرمل ٹیشو؟ تو ایپیڈرمل ٹیشو یہ سٹیم، لیوز اور روٹس کا یہ آؤٹر کورنگ ہوتا ہے جو سیل سے، سنگل لیئر آف سیل سے بنی ہوتی ہے، اور اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اس پارٹس کو یعنی روٹ، سٹیم اور لیوز کی پروٹیکشن کرتی ہے۔ تو وٹ از ایپیڈرمل ٹیشو؟ تو سٹیم، لیوز اور روٹ، اس کا جو آؤٹر سرفیس ہوتا ہے وہ ایک قسم کے سنگل لیئر آف سیل سے، ایک سیل کے ایک تہہ سے، سنگل لیئر سے بنی ہوتی ہے، اس کو ایپیڈرمل ٹیشوز کہتے ہیں۔
اس کا کام کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا کہ ایپیڈرمل ٹیشو کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ پلانٹس کے اندر جو پارٹس ہوتے ہیں اس کی پروٹیکشن کرتی ہے، اس کی حفاظت کرتی ہے۔ جس طرح ہمارا جو سکن ہے یعنی جو جلد ہے، جس طرح یہ ہمارے اندر کے پارٹس کی پروٹیکشن کرتی ہے، تو اسی طرح ایپیڈرمل ٹیشو کا کام یہ ہے کہ پلانٹ کے اندر جو پارٹ ہوتے ہیں یہ ایپیڈرمل ٹیشو اس کی پروٹیکشن کرتی ہے۔ سیکنڈ نمبر جو ٹیشو ہے وہ ہے واسکولر ٹیشو۔ تو وٹ از واسکولر ٹیشو؟ تو واسکولر ٹیشو یہ وہ ٹیشو ہے جو واٹر، منرل اور نیوٹرینٹس کو پلانٹ کے یعنی پودے کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے، ٹرانسپورٹ کرتی ہے، انہیں لے جاتی ہے۔ واسکولر ٹیشو یہ وہ ٹیشو ہے جو واٹر، منرل اور نیوٹرینٹس کو پلانٹ کے مختلف حصوں تک ٹرانسپورٹ کرتی ہے۔ یہ ٹیشوز یہ دو قسم کے ٹائپس سے بنی ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کے ٹیشوز بنڈل سے بنی ہوتی ہے، ایک کو زائلم کہتے ہیں اور دوسرے کو پلوئم کہتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ واسکولر ٹیشو کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ واٹر، منرل اور نیوٹرینٹس کو پلانٹ کے مختلف پارٹس تک پہنچاتی ہے، تو اسی طرح اس میں دو قسم کے ٹیشوز بنڈل ہوتے ہیں، دو قسم کے بنڈلز ہوتے ہیں، ایک کو زائلم کہتے ہیں اور دوسرے کو پلوئم کہتے ہیں۔ زائلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ واٹر اور منرلز کو ٹرانسپورٹ کرتی ہے پلانٹ کے مختلف حصوں تک، اور پلوئم کا کام یہ ہے کہ یہ خوراک کو یعنی نیوٹرینٹس کو پلانٹ باڈی کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ تو واسکولر ٹیشو یہ پلانٹس میں موجود ہوتے ہیں اور اس کا کام واٹر، منرلز اور نیوٹرینٹس کو پلانٹ کے مختلف حصوں تک پہنچانا ہے۔ تو اس میں دو قسم کے ٹیشوز بنڈل ہوتے ہیں، ایک پلوئم ہوتا ہے اور ایک زائلم ہوتا ہے۔ تو پلوئم کا کام فوڈ اور نیوٹرینٹس کو ٹرانسپورٹ کرنا ہے، اور زائلم کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ منرلز اور واٹر کو، پانی کو وہ ٹرانسپورٹ کرتی ہے، پلانٹ کے مختلف حصوں تک پہنچاتی ہے۔ تیسرے جو ٹیشوز ہے وہ ہے میزوپل ٹیشو۔ تو میزوپل ٹیشو یہ لور اور اپر ایپیڈرمس کے درمیان میں ہوتی ہے۔ اب لور اور اپر ایپیڈرمس کسے کہتے ہیں؟ تو ایپیڈرمس یہ پتے کا آؤٹر موسٹ کورنگ ہوتا ہے، جو پتے کا سب سے باہر والا حصہ ہوتا ہے، تو وہ جس سیل سے بنے ہوتے، جس لیئر سے بنے ہوتے ہیں وہ اس کو ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ تو اوپر والے لیئر کو اپر ایپیڈرمس اور جو نیچے والا لیئر ہوتا ہے اس کو لور ایپیڈرمس کہتے ہیں۔ تو میزوپل ٹیشوز یہ لور اور اپر ایپیڈرمس کے درمیان میں ہوتی ہے۔ یہ میزوپل ٹیشوز یہ بھی دو قسم کے سیل سے بنے ہوتے ہیں۔ میزوپل ٹیشوز یہ دو قسم کے سیل سے بنے ہوتے ہیں، ایک کو سپونجی میزوپل کہتے ہیں اور دوسرے کو پیلیسیڈ میزوپل کہتے ہیں۔ اور اس کا فنکشنز کیا ہے؟ اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ خوراک کو تیار کرتی ہے سیل کے لیے، یہ خوراک کو تیار کرتی ہے سیلز کے لیے، یہ خوراک پر سیلز میں چلے جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ خوراک یہ جسم پلانٹ کے مختلف حصوں تک آتی ہے اور اس کے ساتھ ہی پلانٹ باڈی وہ گروتھنگ کرتی ہے۔ تو میزوپل ٹیشوز یہ اور ٹیشو ہوتے ہیں جو پلانٹ میں موجود ہوتے ہیں اور یہ لور اور اپر ایپیڈرمس کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ دو قسم کے سیل سے بنے ہوتے ہیں، ایک کو سپونجی میزوپل کہتے ہیں اور دوسرے کو پیلیسیڈ میزوپل کہتے ہیں، اور اس کا کام یہ ہے کہ یہ خوراک کو تیار کرتی ہے اور پھر یہ خوراک سیلز تک چلی جاتی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ آج کے لیے آپ کا ہوم ورک ہے کہ رائٹ نوٹ آن پلانٹ ٹیشو اینڈ آلسو میمورائز ایٹ، کے پلانٹ ٹیشو پر نوٹ لکھنی ہے اور انہیں میمورائز بھی کرنا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ والسلام۔